ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 71ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 2 آیتیں یعنی 53ویں اور 54ویں آیتیں ہیں جن کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ان 2 آیات کے حسب معمول تلاوت ہوگی، اور پھر آیات کے ایک ایک لفظ کے معنی، اور پھر محاوراتی اردو زبان میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الفاظ کے معنی ہیں وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، و اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو۔ وَإِذْ قال اور جب کہا موسیٰ لقومہ اپنے قوم سے، یا قوم اے قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، اپنے اوپر، باتخاذکم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، فتوبو سو تم رجوع کرو، الی طرف، بارئکم تمہارا رب پیدا کرنے والا، فقتلوا سو تم ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارا پیدا کرنے والا، فتابہ اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو ہوا بے شک وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ ملا کر کے اگر محاوراتی ترجمہ دیکھا جائے، یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم بچھڑے کو معبود بنانے کا یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیتے ہوئے پلٹے تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے لیے یا تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الفاظ کا ترجمہ الگ الگ اور محاوراتی ترجمہ بھی آ گیا۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور کس طرح بنی اسرائیل نے ان کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود مقرر کر لیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو اور انہیں معاف بھی کر دیا تھا کہ وہ شکر گزاری کی روش اختیار کر سکیں۔ آج بھی ہم نے جو 2 آیتیں لی ہیں ان میں بھی اسرائیل سے خطاب جاری ہے۔ آئیے ان 2 آیات کے ایک ایک جز کو لے کر ہم غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا کچھ ہدایت موجود ہے۔ ہم طلباء سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ قلم اور بیاض کے ساتھ ہماری اس ایپیسوڈ کو سماعت فرمائیں، جیسا کہ اب تک طلباء ایسا کرتے رہے ہوں گے، اور ضروری نکات نوٹ کرتے چلے جائیں۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ وَإِذْ یا اذکروا،
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور الفرقان، قانون فیصل دیا۔ وَإِذْ یا اذکروا یعنی یاد کرو، آتینا یعنی یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے مادے سے جو الفاظ نکلتے ہیں روٹ ورڈ وہ یہ ہے کہ عطا یؤتی ایتا، یعنی اس کا مطلب ہے دینا، عطا کرنا۔ الکتاب اس سے مراد خاص کتاب ہے، کیونکہ الف لام یہ معرفے کے لیے آتا ہے، شناخت و پہچان کے لیے آتا ہے، مخصوص شناخت کے لیے۔ خاص کتاب سے مراد ہے التورات۔ الفرقان تورات کی صفت یہ ہے کہ یہ حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق پیدا کرتی ہے۔ قرآن حکیم اور انجیل کو بھی فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ 25ویں سورہ فرقان کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا۔ یوم بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ اسلام میں پہلا دن ہے جس دن حق و باطل میں کھلا کھلا امتیاز واضح ہو گیا تھا۔ لعلکم، لعل الگ ہے، کم الگ ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ لعل شاید کہ، کم تم، یعنی شاید کہ تم، تہتدون یعنی یہ مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے تم ہدایت پا جاؤ، اور اس کا مادہ ہے ہا دال یا، اور اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں اہتدا، یہتدی، اہتداء۔ اس کا مطلب ہوگا راہ ہدایت پر چلنا، ہدایت پانا۔ حضرت خواجہ عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں، فرقان اس قوت کو کہتے ہیں جس سے حق و باطل، نیک و بد اور اسلام و کفر میں تمیز ہو۔ ہر کتاب الہی کے نزول سے قبل لوگوں میں ایک قوی احساس پیدا کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے روزمرہ کے اعمال دیکھتے ہیں تو معلوم کر لیتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ اصلاح و تہذیب کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی مصلح اور ریفارمر کا محتاج سمجھتے ہیں۔ حق کے لیے ان کے اندر تشنگی پیدا ہوتی ہے، اور اب وہ اس چشمے آب کی تلاش میں نکلتے ہیں جو ان کی پیاس کو دور کرے۔ اگر فرقان کی یہ قوت پہلے سے پیدا نہ کر لی جائے تو کتاب اپنی تمام تر انقلاب آفرینیوں کے باوجود کارگر ثابت نہیں ہو سکی، کیونکہ جب لوگ ضرورت اصلاحی محسوس نہیں کرتے ہوں تو انہیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر پیاس ہی نہ ہو تو کتنی ہی برف سے ٹھنڈے کیے ہوئے گلاس بھر بھر کر کیوں نہ پیش کیجیے گا، کسی کی بھی نگاہ اس جانب نہیں اٹھے گی۔ جب بھوک ہی نہ ہو تو کھانے کی ہر چیز بیکار ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال فعلموا من الکتاب وعلموا من السنہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں، جڑ میں، یعنی دلوں کی گہرائیوں میں امانت کا نزول ہو، اس لیے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی اور ان سے بہراندوز ہوئے۔ اس میں امانت سے مراد یہی فرقان ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل نازل ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراپا انتظار بن جاتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل عرب میں اس قسم کے لوگ موجود تھے جو دین جاہلیت کو چھوڑ کر یہ خبریں دیا کرتے تھے کہ عنقریب ایک رسول ظاہر ہونے والا ہے جو ابلیس اور اس کے لشکر پر غالب ہوگا، اور ان اشخاص میں سے عثمان بن حریث، عبید، زید بن عمرو اور ورقہ بن نوفل کے نام خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں اور کتابوں میں درج ملتے ہیں۔ زید بن عمرو تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے رسول موعود کی تلاش میں دور دور کے سفر کیے، اور آخر معلوم کر کے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے، اسی مبارک گھڑی کے انتظار میں وہ رہتے رہتے انتقال کر گئے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ اسی فرقان سے مراد وہ تشنگی ہے جو بنی اسرائیل میں قانون الہی کے لیے پیدا کر دی گئی تھی۔ بعض لوگوں نے اس سے نجات موسیٰ اور تباہی فرعون بھی مراد لی ہے، مگر بعد کی آیت پہلے معنی کی زیادہ تائید کرتی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ دونوں چیزیں نازل کی جاتی ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نوازش کی گئی کہ بنی اسرائیل رائے حق اپنے سامنے دیکھ لیں،
اور آئندہ کسی غلط کاری کے مرتکب نہ ہو۔ الفرقان فی معارف القرآن سے ہم نے یہ تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ آگے کیا فرمایا گیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے، لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو بطور سزا ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب اس آیت کے ایک ایک فقرے کو لے کر دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا معنی بنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یعنی اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لِقَوْمِهِ یعنی اپنے قوم سے۔ لفظ قوم اسم جمع کلیکٹیو ناؤن جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے مرد اور عورت دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یا قوم، یا یہاں حرف ندا ہے اور قوم منادی ہے، منادہ ہے، یعنی اے میری قوم، انکم یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، انکم، ان الگ ہے، کم الگ ہے، یعنی بے شک تم نے، ظلمتم یعنی تم نے ظلم کیا۔ یہ صیغہ جمع مذکر اور مخاطب ہے، اسی مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں ظلم یظلم ظلما۔ انفسکم اس میں بھی دو الفاظ ہیں، انفسکم یعنی جانوں پر، تمہاری ملا کر کے تمہاری جانوں پر، نفس یہاں مفرد ہے، سنگل ہے۔ باتخاذکم اس میں تین الفاظ ہیں، بازیر بھی الگ، اتخاذ الگ، کم الگ، یعنی ساتھ بنایا تم نے۔ العجلہ بچڑا اس کے معنی آتے ہیں، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبو یعنی تو جب تم نے ظلم کیا تو کرنا کیا ہے آگے؟ فتوبو پس تم توبہ کرو۔ یہ صیغہ فعل امر جمع مذکر ہے، اس مادے کے دیگر الفاظ ہیں تاب یتوب توبتن یعنی توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ الا یعنی طرف، جانب۔ باریئکم یہ بھی دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، باری الگ ہے، کم الگ ہے، یعنی پیدا کرنے والا تمہارا، یعنی اپنے خالق کے حضور توبہ کرو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ برا یبرؤ سے اس میں فاعل بنا باری، عبد الباری جیسے آپ لوگ نام سنتے ہیں۔ عبد الباری کے معنی کیا آتے ہیں؟ عبد الباری کے معنی آتے ہیں کہ پیدا کرنے والے کا بندہ۔ فقتلوا یعنی پس تم قتل کرو، صیغہ ہے فعل امر حکم کے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس کے مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ قتل یقتل قتلا، اور آگے الفاظ آیا ہے جو لفظ آیا ہے انفسکم یعنی اپنی جانوں کو، ذالکم یعنی یہ بات، خیر خیر ہے، لکم یعنی تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے خالق کے نزدیک، فتابا یعنی پس اس نے توبہ قبول کی، صیغہ ہے ماضی واحد مذکر، اس مادے سے نکلنے والے دیگر الفاظ ہیں تاب یتوب توبتن، فتاب علیکم یعنی پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو ہوا یعنی بلا شبہ وہی تو ہے التواب الرحیم، التواب اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان، یعنی صرف وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یعنی اپنی جانوں کو مار ڈالو۔ کیا معنی ہے اس کے؟ جانوں کو کون کس طرح مار سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کریں۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی اس سلسلے میں ایک جگہ لکھتے ہیں، دنیا کے پردے پر وہ کون سی پاگل گورنمنٹ ہے جو اپنے قانون فوجداری کے شدید مجرموں، لٹیروں، ڈاکوؤں، نقب زنوں کو محض معافی طلب کرنے پر چھوڑ دیتی ہے۔ شاید مولانا کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن آج اگر ہمارے بھارت کی حکومت کو دیکھ لیں تو ہمارے دور میں ایسی پاگل گورنمنٹ موجود ہے۔ کاش
مولانا عبد الماجد دریابادی اس وقت زندہ ہوتے تو دنیا کے پردے پر ایسی ایک گورنمنٹ کو ضرور دیکھ لیتے جس کے وزراء لنچنگ کے مجرموں کے جیل سے چھوٹنے پر ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، اور وہ یقیناً حیران ہو جاتے کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ملک میں ہو رہا ہے جہاں انتہائی شدید قسم کے مجرمین بلکہ ٹیررسٹ تک کو عدالت سے بیل مل جاتی ہے۔ بہرکیف یہ جملے معترضہ کے طور پر میں نے آپ لوگوں کو اپنے سامنے رکھا، مولانا عبد الماجد دریابادی کے اس قول کے حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، ذالکم خیر لکم، یعنی اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، اس خیریت اور بہتری کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ خیر سے اشارہ یہاں نجات، مغفرت اور گناہ کی گندگی سے پاک صاف ہونے سے ہے۔ یہاں ذکر تو ایک اسرائیلی ضابطے شریعت کا ہے، لیکن خود اسلامی شریعت کا ضابطہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ رہزنی، سرقہ، چوری کرنا، زناکاری وغیرہ جیسے جن جرائم کے لیے حدود مقرر ہیں وہ دنیا میں معاف نہیں ہو سکتے، خواہ مجرم صدق دل سے تائب ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اجرائے حد کے بعد یہ امید ضرور قائم ہو جاتی ہے کہ وہ نادم و تائب حشر میں دھلا دھلایا پاک و صاف حاضر ہوگا۔ تفسیر ماجدی کے جلد اول میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔ ناظرین، آخر میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ حکمت و بصیرت کے موتی ان آیت میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہی اقوام اور افراد نعمت، فرقان یعنی حق و باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت سے بہرور رہتے ہیں، جو تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خوف کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ 8ویں سورہ انفال کی 29ویں آیت میں ارشاد موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یعنی اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہیں حق و باطل میں تمیز عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، اور جو قوم یا افراد نعمت فرقان سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر وہ خرافات اور لا یعنی اور بے مقصد باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل ہوئے، اور یہی بات آج عصر حاضر کے مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، حرام و حلال کی تمیز باقی نہیں رہی۔ واضح رہے کہ پرستش صرف بتوں کی ہی نہیں ہوتی، بلکہ خواہشات کے پیچھے چلنا بھی ہوائے نفس کی پرستش ہے، اپنے نفس کی پوجا ہے۔ 28ویں سورہ قصص کی 50ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، یعنی اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے یہاں پر اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔